Audio Jungle. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ذکر کے 3 درجے ہیں۔ ایک ذکر لسانی یعنی زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، دوسرا ذکر قلبی کہ دل سے اللہ کو یاد کرتے رہنا، تیسرا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا تصور اس درجہ دل و دماغ پر چھا جائے کہ الفاظ کی بھی حاجت نہ رہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ذکر اللہ کی زبان سے کثرت کرنا چھوڑ دے، بلکہ وہ ذکر اللہ کرتا رہے۔ آدمی آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ زبان سے ذکر کرنا پہلی سیڑھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتا رہے۔ مشائخ نے ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے یہ طریقہ تجویز کیا ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے تھوڑا سا وقت ذکر کے لیے مقرر کر لو، کوئی اور اس وقت موجود نہ ہو، پھر ایک جگہ متعین کر کے تسبیحات پڑھ لے، مثلاً سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ۔ ان کلمات کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں عجیب و غریب قسم کی تاثیر رکھی ہے، مثلاً تعریف سن کر خوشی ہوتی ہے اور برا بھلا کہنے پر رنج ہوتا ہے۔ یہ سب الفاظ کی تاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی تسبیح و تقدیس، اس کے جلال و جمال کے کلمات میں کیا تاثیر ہوگی وہ آج ہمیں پتہ نہیں چلتی۔ ہمیں ان کلمات کے معارف و اسرار کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان آخرت میں پہنچے گا تو وہاں کی لذتوں میں ایک بڑی لذت یہ ہوگی کہ انسان کے اوپر ان کلمات کے اثرات اور انوار و معارف کھل جائیں گے کہ سبحان اللہ میں کیا نور تھا، الحمدللہ میں کیا نور تھا، یہ وہاں جا کر پتہ لگے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل ذکر وہ ہوتا ہے جو دل سے ہو، صرف زبان حرکت کر رہی ہے اور دل کہیں اور لگا ہوا ہے، تو پھر ایسے ذکر کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ہم جیسے کم ہمت لوگ یہ سوچیں تو ذکر سے بالکل ہی محروم ہو جائیں کہ ہمیں تو یہ مقام حاصل ہی نہیں ہو سکتا کہ خیالات بالکل نہ آئیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایسی تسبیح بھی اثر رکھتی ہے، کیونکہ کم از کم تمہارے جسم کا ایک عضو تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ یہ بے وقت اور بے فائدہ نہیں ہے، اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ ذکر قلبی مقام اور حقیقت تو تمہیں حاصل ہو نہیں سکتی، لہٰذا یہ زبان سے ذکر کرنا بیکار ہے۔ یہ خیال انسان کو ذکر لسانی سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں اسی طرف اشارہ فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اللہ تعالیٰ ترقی دیں گے تو ذکر لسانی آہستہ آہستہ ذکر قلبی میں بھی تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مشائخ نے فرمایا ہے کہ ذکر کے لیے ایک جگہ مقرر کر لو، اس سے خیالات منتشر نہ ہوں گے، اور جو لفظ زبان سے نکالو اس کو دھیان سے نکالو۔ مثلاً سبحان اللہ کہنا ہے تو زبان سے پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھو کہ میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں۔ اس طرح مشق کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ دھیان ذکر کی طرف لگا رہے گا اور دوسری چیزوں کے خیالات مغلوب ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے روزانہ وقت نکال کر پابندی کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلتے پھرتے زبان پر کوئی نہ کوئی ذکر جاری رکھیں۔ قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف، تسبیحات، جو یاد آ جائے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو چونکہ فرض نہیں کیا، لہٰذا اس طرف توجہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ اس کوتاہی سے اپنے آپ کو بچانا اور ذکر اللہ کی اہمیت کو اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ ذکر ہمارے فائدے کی چیز ہے۔ نہ اس میں زیادہ محنت و مشقت ہے، نہ اس پر کوئی پیسے خرچ ہوتے ہیں اور نہ زیادہ وقت صرف ہوتا ہے، لیکن اس کے فضائل و فوائد اور اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ بڑی بڑی عبادتوں کا اتنا ثواب نہیں ہے۔ اس لیے ذکر اللہ کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت پیدا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔